اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے ایک بنا ہوا ہے واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ، محرم شریف آ رہا ہے، تو اس پہ کافی جو ہے نا علماء کرام اور اس طرح کی اب تقریباً ہر جگہ پہ یہی واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ تو اب جیسے ذی الحج ہے، ذی الحج میں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ہے نا قافلہ رواں دواں تھا۔ اس میں واقعہ کربلا میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا بغض علی میں ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، واقعہ کربلا نہیں ہوا جی، یا اس طرح نہیں ہوا جس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اور کچھ اہل تشیع جو ہے نا وہ محبت میں غلو کر جاتے ہیں، بہت آگے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں واقعہ کربلا کی جو حقیقت ہے وہ پتہ ہونا، حقیقی پس منظر پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کیسے ہوا۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہے، میری نظر میں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، باقی ہر کسی کی اپنی اپنی وہ سوچ ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سے جو واقعات شروع ہوئے ہیں، جو کڑیاں شروع ہوئی ہیں، یہ واقعہ کربلا پہ آ کے وہ ختم ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر، میری بات عینی دیوار ہے، جب تک یہ قائم رہے گا اسلام میں فتنے داخل نہیں ہوں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ ایک شریف النفس طبیعت کے مالک تھے، بہت ہی شریف تھے، یعنی کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب تھا، دبدبا تھا کہ وہ سٹینڈ لے لیتے تھے اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے دور خلافت میں کوئی وہ ہو سکے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ محبت دیکھیں حضرت علی سے، کہ جب وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تو اپنے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بنا کے گئے۔ جب بھی وہ مدینہ سے باہر گئے، پیچھے اپنا نائب وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا گئے۔ اہل بیت اور خلفائے راشدین اور اصحاب میں بڑی محبت تھی، اور اسپیشلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے۔ ان کے دور میں چیف جسٹس تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، ان کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سادے ایک شریف النفس طبیعت کے تھے، ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ تو بنو امیہ کے لوگوں نے ان پہ جو ہے نا مسلط ہونا شروع کر دیا، یعنی مروان کو مصر کا حکمران بنا دیا، ولی عہد یا اس طرح جو بھی ہے مصر کا بنایا۔ تو وہاں سے جو ہے نا ایسا فتنے پھوٹ پڑے۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عمر کے بعد جو ہے نا وہ فتنے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جو فتنے پھوٹے وہ واقعہ کربلا پہ آ کے ختم ہوئے، وہاں سے وہ شروعات ہوئی، اور ایسا پھوٹتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کی جو ہے نا جنگیں ہوئیں، پھر ان کے یہ یعنی کہ اختلاف بڑھتے گئے۔ پھر حضرت امام حسن پہ آ کے حضرت امام حسن پہ ظلم ہوا ان کے ساتھ، جو ہے نا انہوں نے دو مسلمان گروپوں میں، یہ نہیں کہ غیر مسلم تھے، مسلمان گروپوں میں، بھائیوں میں جو ہے نا انہوں نے صلح کے لیے اپنی خلافت کو ختم کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اور امام حسن کا اگر ہم 6 مہینے کا دور بیچ میں ڈالیں گے تو تب جا کے 30 سال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ملوکیت، حضرت امیر معاویہ سے ملوکیت شروع ہو گئی۔ پھر یہ اختلافات بڑھتے گئے ان کے بنو امیہ میں اور بنو ہاشم میں، جو اختلافات سے شروع سے تھے، یہ نہیں کہ بعد میں ہوئی، شروع سے ان میں اختلافات تھے۔ تو وہاں سے بھی یہ کڑی در کڑی جو ہے نا یہ ملنا شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب حضرت امیر معاویہ سے جو ان کے ساتھ رفقا تھے، ان میں بڑے عجیب سے کچھ تھے، انہوں نے کہا ہے جی آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں۔ اور بھائی اسلام میں تو یہ تو بادشاہت ہے، آپ اپنے بیٹے کو کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کر دیا۔ پھر وہاں سے جو ہے نا اختلاف تو ہونا تھا امت میں، اور بہت بڑا اختلاف ہو گیا۔ وہاں سے پھر فرقے بھی بن گئے، شیعہ سنی، اور اس طرح کے حضرت علی کی طرف جو تھے وہ اہل تشیع یعنی کہ علی کے ماننے والے، اور اہل سنت، یہ سارے فرقے بعد میں بنے، پہلے نہیں تھے۔ تو وہاں سے یہ کڑیاں شروع ہوئی ہیں، تو یہ جو حضرت امام حسین کی شہادت پہ آ کے ختم ہوئی انشاءاللہ۔ کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو باقی جو ہے نا اسی پہ یہ میں نے کلپ بنانے ہیں، کل اسی پہ یہاں سے میں شروع کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔